عصر کا وقت بہت عظیم وقت مانا جاتا ہے۔ اسی وقت سے متعلق ایک بات لوگ برسوں سے ایک دوسرے کو بتاتے آ رہے ہیں کہ ایک خاص تسبیح پڑھنے سے پریشانیاں دور ہونے لگتی ہے اور رزق میں بھی برکت آتی ہے۔ کیا واقعی یہ بات درست ہے یا یہ صرف ایک مشہور روایت بن چکی ہے؟ آج ہم اسی بات کی حقیقت جانیں گے اور دیکھیں گے کہ اسلام ہمیں عصر کے وقت کون سی دعائیں اور کون سے اعمال سکھاتا ہے جو واقعی قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ آخر تک ہمارے ساتھ ضرور رہیے کیونکہ حقیقت جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ عصر کا وقت شروع ہوتے ہی ایک بات بہت سے لوگوں کی زبان پر آ جاتی ہے کہ ایک خاص تسبیح ضرور پڑھنی چاہیے۔ کچھ لوگ پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس سے ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رزق میں برکت آتی ہے اور کچھ لوگ اسے آزمودہ عمل بھی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال نہیں بلکہ ہر روز بہت سے لوگ یہ بات ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں اور بعض لوگ خاموش رہ کر سوچتے ہیں کہ آخر اس بات کی حقیقت کیا ہے۔ کیا واقعی عصر کے وقت کوئی ایسی تسبیح موجود ہے جس کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں بیان کی جاتی ہیں؟ یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت چھپی ہے؟ ناظرین، انسان جب مشکل میں ہوتا ہے تو وہ ہر اس بات کو غور سے سننا شروع کر دیتا ہے جس میں امید کی کوئی کرن نظر آئے۔ اس لیے ایسے موضوعات بہت تیزی سے لوگوں میں پھیل جاتے ہیں۔ ایک شخص دوسرے کو بتاتا ہے اور پھر دوسرا تیسرے کو بتاتا ہے اور آہستہ آہستہ ایک بات ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خود اس کا فائدہ دیکھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگ ہمیشہ یہی عمل کرتے تھے، اور کچھ لوگ صرف اتنا کہتے ہیں کہ ایک بار آزما کر ضرور دیکھو۔ یہی بات انسان کو مزید سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر ایسی کون سی تسبیح ہے جس کا اتنا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے اور آخر عصر کے وقت ہی کیوں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ سوال معمولی نہیں ہے کیونکہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ ایسا عمل کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ اسی لیے جب کوئی بات اللہ کی رحمت اور برکت کے ساتھ جوڑ کر بیان کی جاتی ہے تو انسان فطری طور پر اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کہیں یہ وہی عمل نہ ہو جسے وہ آج تک نہیں جان سکا اور شاید اسی وجہ سے ایک بڑی خیر سے محروم رہا ہو۔ یہی خیال دل میں آتے ہی انسان پوری توجہ کے ساتھ ہر لفظ سننا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات مشہور بات حقیقت سے مختلف بھی ہو سکتی ہے اور بعض مرتبہ ایک چھوٹا سا جملہ اصل معنی سے بہت دور پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے آج ہم پہلے اس پوری بات کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ حقیقت کیا ہے اور اسلام ہمیں عصر کے وقت کن اعمال کی تعلیم دیتا ہے تاکہ ہم سنی سنائی باتوں کے بجائے علم اور دلیل کے ساتھ عمل کریں۔ ناظرین، اب ذرا اس بات پر غور کیجئے، اسلام ہمیں ہر بات کی تحقیق سکھاتا ہے، اس لیے کسی بھی مشہور بات کو بغیر دلیل کے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ بعض باتیں برسوں تک مشہور رہتی ہیں مگر ان کی اصل حقیقت مختلف ہوتی ہے۔ عصر کے وقت کے بارے میں بھی بہت سی باتیں لوگوں میں مشہور ہے، ان میں کچھ درست ہوتی ہے اور کچھ صرف سنی سنائی جاتی ہے۔ جب اہل علم نے ان باتوں کو دیکھا تو انہوں نے ہمیشہ یہی فرمایا کہ ہر عمل کو قرآن و سنت پر پرکھو، اگر دلیل مل جائے تو خوشی سے اس پر عمل کرو اور اگر دلیل نہ ملے تو اسے دین کا حصہ نہ سمجھو۔ ناظرین، جہاں تک اس مخصوص تسبیح کا تعلق ہے کہ عصر کے وقت یہی الفاظ ضرور پڑھو اور تمام پریشانیاں فوراً ختم ہو جائیں گی، اس طرح کی بات معتبر احادیث سے ثابت نہیں، اس لیے اسے یقینی دین سمجھنا درست نہیں۔ البتہ ایک حقیقت ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر وقت خیر ہے،
استغفار ہر وقت خیر ہے، درود شریف ہر وقت خیر ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہر وقت خیر ہے، اور اخلاص کے ساتھ دعا کرنا بھی خیر ہے، لیکن کسی خاص تسبیح کے بارے میں بغیر دلیل کے بڑے بڑے دعوے کرنا درست طریقہ نہیں سمجھا جاتا۔ ناظرین، عصر کا وقت خود بہت اہم ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عصر کی نماز کی بڑی اہمیت بیان فرمائی۔ اس لیے اہل ایمان اس وقت کو غفلت میں ضائع نہیں کرتے، بلکہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور انہی اعمال میں برکت بھی ہے۔ اگر انسان خلوص کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، حرام سے بچے، حلال روزی اختیار کرے، نمازوں کی پابندی کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور لوگوں کے حقوق ادا کرے، تو یہی وہ راستہ ہے جو حقیقی برکت کی طرف لے جاتا ہے۔ ممکن ہے پریشانی فوراً ختم نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو صبر، سکون اور آسانی ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں ثابت شدہ اعمال کو اختیار کرنا چاہیے، اور سنی سنائی باتوں کے پیچھے بغیر تحقیق کے نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ دین دلیل کا نام ہے، اور مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ علم کے ساتھ عمل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے، اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے، اور ہم غلط فہمی سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ مزید ایسی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل شفا اسلامک ٹاک کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں، ذکر کرتے رہیں، اپنے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔